हेलो दोस्तों, मैं शिबली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईरान इजराइल के बीच तनाव की। दोस्तों, आप जानते हैं कि ईरान और इजराइल एक दूसरे के खुले दुश्मन हैं, ढके छुपे दुश्मन नहीं हैं। ईरान इजराइल के वजूद को नहीं तस्लीम करता। ईरान में जब से इस्लामी इनकलाब आया है, 1979 में इस्लामी इनकलाब आया, उसके बाद से इजराइल ईरान के ख़िलाफ़ लगातार बहुत सी कोशिशें करता रहा है ईरान को नुकसान पहुंचाने की। और इसमें सबसे ज़्यादा जो ईरान को नुकसान हुआ है वो हुआ है ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को मोसाद ने, इजराइल की खुफिया एजेंसी ने टारगेट किया और दर्जनों इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ईरानी मोसाद के हमलों में मारे गए। इसके अलावा ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर इजराइल ने कभी साइबर अटैक के ज़रिए से उसे नुकसान पहुंचाया, तो कभी वहाँ ब्लास्ट किया गया और उसे नुकसान पहुंचाया गया। कभी ईरान की किसी ट्रेन को टारगेट किया गया और उसे नुकसान पहुंचाया गया। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को टारगेट किया गया, नुकसान पहुंचाया गया। तो कुल मिला के हम ये देखें कि ईरान और इजराइल के बीच कोल्ड वार बहुत दिनों से जारी है, लेकिन अब यही कोल्ड वार जो है एक हॉट वार में कन्वर्ट होती नज़र आ रही है। इजराइल की पार्लियामेंट ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए राइट दे दिया है इजराइल की आर्मी को और वहाँ की मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है उसको। उसके लिए उसने एक बजट भी रखा है, लगभग 9 अरब शीकल जो वहाँ की करेंसी है उसमें, कि इस बजट से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को काउंटर किया जाए। दूसरी तरफ जो इजराइल का एयर चीफ है उसने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, जब हमें कहा जाएगा हम ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को टारगेट करेंगे। इसके अलावा इजराइल जंग के लिए, ईरान से जंग के लिए मशक़ें कर रहा है, जंगी मशक़ें कर रहा है, युद्धाभ्यास कर रहा है। इसके अलावा इजराइल ने अपनी हिस्ट्री का, अपनी तारीख़ का सबसे बड़ा हथियारों का सौदा अमेरिका के साथ किया है, $3 बिलियन से ज़्यादा का। दूसरी तरफ ईरान भी इजराइल के ख़तरे को महसूस करते हुए वो भी जंगी मशक़ें कर रहा है, युद्धाभ्यास कर रहा है। इसके अलावा ईरान ने अपनी मिज़ाइल पावर को शो किया है कि अगर इजराइल की तरफ से कोई अटैक होता है तो ईरान उसका अपने मिज़ाइलों के ज़रिए से जवाब देगा। इसके अलावा तेहरान टाइम्स में ईरान की मिलिट्री की तरफ से एक नक्शा जो है छापा गया, जिसमें जो है ये बताया गया कि अगर इजराइल की तरफ से ईरान पर अटैक होता है तो ईरान जवाब में इजराइल के फलां शहरों को निशाना बनाएगा। इजराइल के हमले की सूरत में ईरान ने इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी कर रखी है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका, ईरान और यूरोपियन कंट्रीज़ की वियना में बातचीत चल रही है और इस बातचीत से कुछ उम्मीदें भी की जा रही हैं। तो ऐसे में इजराइल फिर जंग की बात क्यों कर रहा है? इजराइल ईरान पर हमला करने की बात क्यों कर रहा है? इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर हमला करने की बात क्यों कर रहा है? आखिर इजराइल ईरान पर क्यों हमला करना चाहता है और इसकी वजह क्या है, इसके कारण क्या है? तो हम जो है इन्हीं को जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इजराइल ईरान पर हमला करना चाहता है तो इसके 5 कारण क्या हैं। हम आगे इस पर बात करेंगे। पहला कारण, ईरान इस वक्त बहुत कमज़ोर हो गया है और इजराइल इसे एक मौके के तौर पर देखता है। ईरान इस वक्त बहुत नाजुक दौर से गुज़र रहा है। ईरान के मौलवियों की हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से ईरान अंदरूनी खलफिशार का शिकार है। आवाम में बेचैनी पाई जाती है। ईरान की माइनॉरिटीज़, आज़रबाईजानी, बलोच, अरब, कुर्द, इन सब में बहुत बेचैनी पाई जाती है। सबसे बढ़कर ईरान के मौलवियों के एक बड़े तबके में बेचैनी साफ नज़र आती है, जो अभी हाल में हुए इलेक्शन में बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है।
ایران پر پابندیاں لگا کر اس کی معاشی ناکے بندی کر کے اس کی اکنامی کو بہت کمزور کر دیا گیا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ بالکل جرجر کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ایران میں بے روزگاری اور مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے اور عوام اس سے بہت تنگ ہے۔ ایران کی بدحال اکنامی کی وجہ سے وہاں اس کی ڈیفنس کیپیبلٹیز یعنی دفاعی صلاحیتیں بھی بہت متاثر ہوئی ہیں۔ ایران کی ایئر فورس پیرالائز ہے اور ایران اس وقت کسی جنگ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اسرائیل اسی موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور اس کمزور اور نازک لمحوں میں ایران کے اوپر وار کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا کارن، اسرائیل عرب ملکوں اور ان کے حکمرانوں کو اپنا دوست اور فرمانبردار بنا چکا ہے۔ اب اس کے لیے ریجن میں خطرہ صرف ایران ہے۔ اسرائیل نے گلف ریجن کے تمام ملکوں کو زیر کر لیا ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہو یا پھر UAE، عمان ہو یا بحرین، مصر ہو یا سوڈان، لیکن ایران ہی ہے جو اس کے لیے پرابلم کھڑی کرتا رہا ہے، اس لیے ایران نشانے پر ہے۔ تیسرا کارن، اسرائیل حماس، اسلامی جہاد اور حزب اللہ کی مدد کرنے والے ایرانی ہاتھوں کو توڑ دینا چاہتا ہے۔ اسرائیل کے خلاف لڑنے والی حماس ہو یا اسلامی جہاد یا حزب اللہ، ان سب کو ایران کی ہر طرح کی مدد حاصل ہے۔ وہ اسرائیل کے لیے چیلنج پیش کرتے ہیں۔ اسرائیل ایران کے لانگ آرم کو توڑنا چاہتا ہے۔ ایران کی مدد کے بغیر یہ گروپس بہت کمزور ہو جائیں گے۔ چوتھا کارن، اسرائیل کے پاس ایٹم بم ہے۔ وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کا دشمن ایران بھی ایٹم بم بنا لے اور اسے ٹکر دینے کی پوزیشن میں آ جائے۔ اسرائیل مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کے عرب ملکوں پر اپنے وجود کے وقت سے گہری نظر بنائے ہوئے تھا۔ اسرائیل نے عربوں کو نیوکلیئر پاور نہیں حاصل کرنے دی، حالانکہ عربوں کے پاس تیل کی اتھاہ دولت تھی، لیکن عرب کے جس ملک نے کوشش کی ان کے سائنٹسٹ اور انجینئرز کو اسرائیل نے نشانہ بنایا اور ان کا خاتمہ کر دیا۔ مصر، موروکو، سعودی عرب، سیریا، عراق جیسے عرب ملکوں کے درجنوں نیوکلیئر سائنٹسٹ اور انجینئرز کو اسرائیل نے نشانہ بنایا اور ان کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن عربوں کے پڑوس میں ایران نیوکلیئر صلاحیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، حالانکہ اس کے بھی درجنوں سائنٹسٹ اور انجینئرز کو اسرائیل نے نشانہ بنایا اور کامیاب رہا اسرائیل۔ لیکن ایران اس لحاظ سے خوش قسمت نکلا کہ وہ نیوکلیئر پاور حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور یورینیم کی انریچمنٹ کیپیسٹی اس نے حاصل کر لی اور ایک نہیں کئی نیوکلیئر پلانٹ لگانے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ ایران اپنی کوششوں سے اس حد تک تو کامیاب ہو گیا ہے کہ وہ اگر چاہے تو سال بھر میں ایٹم بم بنا سکتا ہے۔ اگر ایران ایسا کر لیتا ہے تو وہ اسرائیل کو ٹکر دینے کی پوزیشن میں آ جائے گا، اور اسرائیل نہیں چاہتا کہ ریجن میں کوئی مسلم ملک اسے ٹکر دے۔ ریجن میں اسرائیل ایٹم بم کی طاقت پر اپنی مونوپولی کو بنائے رکھنا چاہتا۔ ایٹمی صلاحیت یا ایٹم بم جہاں ڈیٹیرنٹ ہے، وہیں ایٹم بم کسی بھی جنگ کے پاسے کو پلٹ سکتا ہے۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ یہ ٹرمپ کارڈ صرف اسی کے ہاتھ میں ہو۔ پانچواں کارن، اسرائیل ایران کو گریٹر اسرائیل کی راہ کا روڑا سمجھتا ہے، اس لیے اسے راہ سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اسرائیل کے جھنڈے کے نیچے اور اوپر کی دو نیلی پٹیاں دو دریاؤں کی علامت یعنی سمبل ہیں، دریائے نیل اور دریائے فرات۔ دریائے نیل مصر میں ہے اور دریائے فرات ترکی اور عراق میں ہے۔ اسرائیل ان دونوں دریاؤں کے بیچ کے علاقے کو اپنا پراکرتک گھر یعنی نیچرل ہوم لینڈ مانتا ہے۔
اسرائیل ان دونوں دریاؤں کے بیچ کے علاقے کو اپنا حق سمجھتا ہے اور اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل مانتا ہے کہ کنگ ڈیوڈ اور کنگ سولومن یعنی داؤد اور سلیمان کی سلطنت ان دونوں دریاؤں کے بیچ کے پورے علاقے پہ پھیلی ہوئی تھی، کیونکہ یہودی اپنے آپ کو اسی نسل کا بتاتے ہیں، اس لیے وہ اس پورے علاقے کو اپنا علاقہ سمجھتے ہیں۔ نیل اور فرات کے بیچ کے علاقے میں یہودیوں کی جگہ جگہ پہ بستیاں رہی ہیں۔ اس پورے علاقے میں یہودیوں کی جو آبادیاں رہی ہیں اس کی بنیاد پر بھی یہودی یعنی اسرائیل اس علاقے پر اپنا دعویٰ رکھتا ہے۔ گریٹر اسرائیل کے میپ میں مدینہ بھی شامل ہے، جس کا پرانا نام یثرب ہوا کرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ یثرب کے اندر یعنی مدینہ کے اندر یہودیوں کے کئی قبیلے آباد تھے، ان میں بنو قریظہ تھا، بنو قینقاع تھا اور بنو نذیر تھا۔ اس کے علاوہ خیبر یہودیوں کا بڑا گڑھ ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل مدینہ اور خیبر اور حجاز کے اس پورے علاقے کو پر اپنا دعویٰ رکھتا ہے اور اسے گریٹر اسرائیل میں دیکھنا چاہتا ہے۔ گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اسرائیل نے عربوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے اور انہیں بہت کمزور کر دیا ہے۔ اگر ایران ایٹم بم بنا لیتا ہے تو اسرائیل کا خواب پورا ہو پائے گا، اس میں شک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل ایران کو کسی بھی قیمت پر ایٹم بم نہیں بنانے دینا چاہتا۔ دوستوں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کیجئے، اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔